بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امامنا الجواد علیہ الصلاۃ والسلام من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ۔ امام محمد تقی یا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت کے سلسلے میں آپ سب کو تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حسب دستور امام کی جو بنیادی امام سے متعلق معلومات ہیں اس کے بارے میں کچھ بیسک باتیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 10 رجب المرجب کو اور آپ کی شہادت 29 ذوالقعدہ کو واقع ہوئی۔ آپ کے والد، آپ چونکہ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام 9ویں امام ہیں، تو آپ کے والد 8ویں امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کی والدہ جناب سبیکہ کی جن کو امام رضا علیہ السلام خیسرہ اور ریحانہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی تھی، اور القاب قانع، مرتضیٰ، نجیب، تقی، جواد وغیرہ یہ القاب آپ کے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے القاب ہیں۔ 203 ہجری میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 195 ہجری آپ کی ولادت کا سن ہے، اور 220 ہجری آپ کے شہادت کا سن ہے۔ معتصم جو عباسی خلیفہ تھا، اس کے زہر دلوانے سے آپ کی شہادت واقع ہو، اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے۔ امام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جو امام کے قول کو آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں امام من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ۔ جس نے بھی کسی برائی کو اچھا سمجھا، یا جو بھی کسی برائی کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اس میں شریک ہے۔ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اور ہر لمحے اور ہر قدم پہ کام آنے والی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں رائج ہیں، کیونکہ برائیاں آہستہ آہستہ جب معاشرے میں آتی ہیں اور ریپیٹ ہوتی جاتی ہیں، تو لوگوں کی نگاہوں سے وہ برائیوں کی جو قباحت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان کسی غلط کام کے بارے میں، قتل ہوا یا شراب، کوئی بھی ایسی چیز پہلی بار سنتا ہے، ارے قتل، لیکن دوبارہ سنے گا تو وہ اس کے لیے شاکنگ اتنا نہیں ہوگا۔ ہاں سنا ہے، ہوتا ہے، تعجب ہو، آہستہ آہستہ پھر اس کے لیے نارمل، ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہر جگہ قتل کی خبر سن رہے ہیں، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا جائے۔ بعض ایسی برائیاں ہیں کہ جن کو سازش کے تحت یا کثرت استعمال سے وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں بھی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں کہ جن کو
دنیا نے یا بعض حلقوں نے، بعض طبقوں نے اچھا سمجھ لیا ہے. مثلا بعض علاقوں میں بے حجابی کو اچھا سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں. حتیٰ بعض علاقوں میں مثلا وہ حجاب تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا بد حجابی جسے کہا جائے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. شادیوں میں مثلا مکس گیدرنگ کو اچھا سمجھنے لگے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں. میرا خوب برائی ہے، یہ حرام کام ہے، ایک ایسا حرام کی جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اچھا سمجھنے لگے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے. اس کو اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں. خوب کسی کے اچھا سمجھنے سے کوئی برائی اچھی نہیں ہو جاتی ہے، لیکن اگر معاشرے میں اچھائی کے عنوان سے وہ رائج ہو جائے تو یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ. لہٰذا جو لوگ بھی اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے صرف اس نے گناہ کیا ہے تو وہی نہیں. جو لوگ بے حجابی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جو لوگ مثلاً بالفرض خدا نخواستہ ڈرنک کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جو لوگ مکس گیدرنگ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جو بھی گناہ ہے، تو اگر کسی گناہ کو، کسی برائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو یہ اس میں شریک ہے، یہ اس میں برابر کے شریک ہیں. امام کہیں کیوں؟ اس لیے کہ برائی کو اچھا سمجھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود اس کو انجام دے سکتا ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، اعتراض نہیں. لیکن یہی اگر انسان برائی کو برا سمجھے گا تو اب پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ صرف برائی کو برا سمجھنا کافی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں اس پہ. عالم اسلام اور عالم تشیع کا دامن ایسی روایات سے بھرا ہوا ہے. بہت سی روایتیں اس سے متعلق کہ جب انسان کسی برائی کو دیکھے اور یا برائی سامنے پیش آئے تو نہیں عن المنکر کرے. اور خود نہیں عن المنکر قرآن نے بہت زیادہ اس کے لیے تاکید کی ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو نہیں عن المنکر سے متعلق ہیں. ایک بہترین امت کے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو پوری ایک جہت ہے اس کے متعلق کہ اس پہ جو ہے گفتگو. اب ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ورنہ اصل نہیں عن المنکر پہ اگر بات کریں گے تو یہ جو مطالب ہیں یہ رہ جائیں گے. لہٰذا اچھائی کو اچھا سمجھنا، برائی کو برا سمجھنا یہ خود ایک فن ہے اور کمال ہے. اگر انسان اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھنے لگے تو یہ انسان کے لیے ایک قباحت ہے، عیب ہے، پرابلم ہے، مشکل ہے. اس زمانے میں بہت ہی آرگنائز طریقے سے ایسے حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ اچھائی کو برا سمجھا جا رہا ہے، برائی کو اچھا سمجھا جا رہا ہے. مثلا اگر کوئی انسان مظلوم ہے یا کہیں پہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں پہ حق و باطل کا مقابلہ ہے، تو اب اس پہ بولنا مثلا آج کے زمانے میں اچھا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسان کی جو کسی مسئلے میں نہ بولے بہت اچھا ہے. اس کو رائج کیا گیا ہے. واہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، کسی کے معاملے میں ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. خو اس میں کیا اچھائی ہے؟ قباحت ہے، یہ برائی ہے. ان کے میں اور جنازے میں کیا فرق ہے؟ ان کے میں اور پتھر میں کیا فرق ہے کہ جو اچھائی اور برائی کسی کو کوئی اس پہ اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے. زندہ انسان کے زندہ ہونے کی، اس کے حیات کی دلیل یہ ہے کہ وہ اچھے کے موافقت میں اور برے کی مخالفت میں آواز اٹھائے. اور یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کی کہ اگر واقعی یہ حسن و کمال ہوتا کہ انسان کسی مسئلے میں کسی کے خلاف نہ بولے اور سب سے مثلا اچھا بن کے رہے تو مولا کائنات کی لوگوں سے اتنی مخالفت نہ ہوتی. لیکن امام علی علیہ السلام کی وہ زندگی کہ جب صدیقہ طاہرہ نے پوچھا کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا کہتے ہیں بی بی اب وہ وقت آ گیا علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی کی شہادت کے لیے، آپ کے قتل کے لیے کہا گیا ہے کہ شدت عدل کی بنیاد پہ آپ کو قتل کیا گیا ہے. لہذا اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا یہ ایک حسن ہے، کمال ہے. اور اچھے کو برا کہنا اور برے کو اچھا کہنا یہ قباحت ہے، عیب ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے آپ کو مثال دی، بعض مثالیں. لیکن یہاں پہ اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو طے ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا. یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ انسان خود سے طے کر لیتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہمارے خیال سے ایسا ہونا چاہیے اور یہ ہو تو اچھا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو مان لینا چاہیے، اور ہماری عقل یہ کہتی ہے اور ہم نے بہت سوچا اور اس جگہ پہ پہنچے ہیں ہم. آیا ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری
گفتگو یا ہمارا معیار اس چیز کو طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے؟ کچھ تو معیار ہوگا اچھے برے کا. اس لیے کہ جب معاشرہ طے کرتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو معاشرہ زمانے کے حساب سے پھر تبدیل کرتا ہے، کیونکہ زمانے میں فکریں چینج ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں تھیں جو گزرے ہوئے زمانے میں بری تھیں، آج وہ فیشن میں آ گئی ہیں. عیب مانی جاتی تھی، آج وہ اچھائی مانی جاتی ہیں، خوب کلچر کے اعتبار سے بھی ہے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے. یا گزرے ہوئے زمانے میں اچھائی تھیں، آج برائی میں آ گئی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بعض علاقوں میں بری سمجھی جاتی ہیں لیکن بعض دوسرے علاقوں میں اچھی سمجھی جاتی ہیں. اب یہ کلچر کا اختلاف ہے، کبھی وہ زمانے کے اختلاف سے بدلتا ہے، کبھی وہ جگہ کے اختلاف سے بدلتا ہے. اگرچہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹرلائز کلچر ہو اور ہر جگہ ایک ہی طرح کلچر ہو، کافی حد تک وہ چیز دکھ بھی رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا اور دوسرے بہت سارے ذرائع سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. یا حتیٰ خود لوگوں کی فکروں پہ وہ کنٹرول ہو رہا ہے کہ لوگ کس کو اچھا سمجھیں اور کس کو برا سمجھیں. تو اچھے اور برے کا معیار کیا ہوگا، کیسے طے ہوگا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ یا صاف الفاظ میں اگر یہ بات کہی جائے تو کیا ویسٹرن کلچر یہ طے کرے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یورپ طے کرے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل طے کرے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ مخلوق طے کرے کہ اچھا و برا کیا ہے تو خود ناقص ہے. وہ کیسے طے کر سکتی ہے؟ اگر کوئی انسان مثلا جو قباحتیں آج یورپ میں اور امریکہ اور اسرائیل میں پائی جا رہی ہیں، بالفرض اگر اس کو ہٹا بھی لیا جائے اور یہ طے ہو جائے کہ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ چاہتے ہیں یہ طے کریں، پھر بھی ان کے پاس عقل کل نہیں ہے، عقل کامل نہیں ہے ان کے پاس کہ انسانوں کے بارے میں اچھائی و برائی کو یہ طے کریں. لہٰذا لا محالہ، اور یہ پوری ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ اچھائی اور برائی یا کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا بن سکتا ہے. حجاب اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس کا معیار کیا ہوگا؟ لوگوں کا کہنا، لوگوں کی رائے، لوگوں کی نظر، لوگوں کے اپنے جو مسائل بعض اوقات وہ البتہ کہتے ہیں ہوتے نہیں مسائل، کیونکہ حجاب مسائل کا حل ہے، نہ یہ کہ اس سے مسائل پیدا ہوتے. یہ کون طے کرے گا؟ لوگ طے کریں گے. خب لوگوں کے پاس عقل کل نہیں ہے، لوگوں کی عقل کامل نہیں ہے، وہ نہیں طے کر سکتے کسی چیز کے بارے میں اچھا یا برا. جس طریقے سے ایک چھوٹا سا نادان بچہ اپنی مصلحت اور مفسدے کے بارے میں، اپنے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، اس بارے میں نہیں طے کر سکتا، اسی طریقے سے ایک عام انسان نہیں طے کر سکتا، کیونکہ اس کی عقل اس بچے کے مقابلے میں تو ڈیولپ کر گئی ہے، بڑھ گئی ہے، لیکن در واقع جس معیار پہ یہ طے ہونا چاہیے کہ معاشرے کے لیے کیا قانون ہو کیا نظام ہو، اس مقام تک نہیں پہنچی ہے. لہٰذا یہ طے کرنے والی ذات صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو یہ معاشرے کے لیے قانون بنائے اور یہ طے کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لہٰذا اب یہ معیار نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا پسند ہے. اب انسان اگر یہ کہے کہ مثلا ہم کو مکس گیدرنگ پسند ہے لہٰذا یہ اچھی چیز ہے، کیا عجیب بات ہے کہ حجاب ہو یہ ہو اور یہ مشکل، پھر لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا، یہ مشکل پیش آتی ہے وہ مشکل پیش آتی ہے، یہ مسئلہ الگ الگ کھانا لگائیں اور خرچ بڑھ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. اب یہ لوگوں کی اپنی دلیل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس قانون کے پیچھے فلسفہ ہے کہ اگرچہ وہ سارا فلسفہ ہمارے لیے یعنی انسان کا علم اس مقام پہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھے، لیکن جس حد تک ہے وہ زیادہ اہم ہے. لہٰذا لوگ قانون سازی نہیں کریں گے، لوگ قانون نہیں بنائیں گے، ذات پروردگار کو حق ہے اور صرف اللہ کی ذات کو حق ہے قانون سازی کا. اللہ قانون بنائے گا اور یہ طے کرے گا کیا صحیح ہو کیا غلط ہے. خوب وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم اپنی بات کو مختصر کریں اور آگے 2 مرحلے ہیں کہ ان کو جلدی سے ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں. امام جواد علیہ السلام نے، جہاں پہ امام نے بہت سارے ایک سسٹم کو رائج کیا، جس طریقے سے وہ وکالت کا نیٹ ورک اور سسٹم ہے، اس سے پہلے دوسرے ائمہ نے اس کو قوی کیا، اور یہ ایک طرح کی آمادگی تھی کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
کہ زمانہ غیبت کے لیے آمادگی تھی، وہیں ایک بہت اہم جو امام کی کوشش تھی کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے اور اسلام کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ اور پیش کرنا چاہتے تھے، وہ 2 پوائنٹ بنیادی اعتبار سے۔ ایک یہ کہ الہی رہبری، الہی لیڈرشپ۔ جب لوگ دنیاوی قانون کو لے کے آئیں گے تو لیڈر بھی دنیاوی ہوگا، اور اگر قانون بھی اچھا نہیں ہے، لیڈر بھی اچھا نہیں ہے، تو پھر قوم ترقی کرے یہ ناممکن ہے۔ اور جن چیزوں کو اور جن ممالک کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہ ہم نے خود ترقی کا معیار بنایا ہے۔ وہ ترقی انسانی ویلیوز کے مقابلے، انسانی ویلیوز کے اعتبار سے نہیں ہے، ہم نے خود ترقی کا معیار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے کہ سڑکیں اچھی ہوں، بلڈنگ اچھی ہو، صاف صفائی ہو، بہت ساری چیزیں، لیکن اگر انسان کا مزاج گندا ہو، اگر انسان کا نفس گندا ہو، اگر انسان کی عادتیں گندی ہوں، تو اس کا اگر گھر صاف ہے، کپڑا صاف ہے، روڈ صاف ہے، تو یہ صاف ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس کے مزاج اور نفس کا صاف ہونا ہے۔ وہ ممالک کہ جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ سماج و معاشرے کہ جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، انہوں نے مادیات میں تو ہو سکتا ہے ترقی کی ہو، لیکن انسانی ویلیوز، انسانی اقدار، انسانیت کے جو تقاضے ہیں، اس میں کتنی ترقی کی ہے؟ اسی لیے کہ ان کے پاس جو سسٹم ہے وہ بھی مخلوق کا بنایا ہوا ناقص و باطل سسٹم ہے، ان کے پاس لیڈرشپ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لیڈرشپ نہ یہ کہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے، بلکہ یہ معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ اور اسرائیل اور اس جیسے جو ممالک ہیں، وہ ان کی ذات سے، ان کی وجہ سے کتنے ملک پریشان ہیں، کتنی جگہوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ یتیم ہو رہے ہیں، کتنے بچے، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الہی لیڈرشپ نہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں وہ جگہیں کہ جہاں پہ الہی لیڈرشپ ہے، باوجود اس کے کہ پوری دنیا مل کے چاہتی ہے کہ اس کو روک دیں، ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور لیڈرشپ کا جو مزاج ہے وہ الہی ہے۔ البتہ الہی سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے مثلا امام یا ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے جو معیار طے ہوا ہے لیڈرشپ کے لیے، اس معیار کے مطابق لیڈرشپ ہے۔ وہ لیڈرشپ کہ جو قانون پروردگار الہی نظام کو لے کے، دنیا میں اگر کہیں بھی قانون پروردگار سے کھلواڑ ہوگا تو یہ نقصان قانون کا نقصان نہیں ہے، یہ انسانی معاشرے کا نقصان ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے اس الہی لیڈرشپ کے لیے کوشش کی ہے، اور یہ الہی لیڈرشپ یقیناً اس زمانے میں اور بعد میں امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت صغریٰ کے زمانے تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی لیڈرشپ تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی لیڈرشپ ہے وہ باطل ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی لیڈرشپ ہے وہ طاغوت ہے، کیونکہ یہ وہ لیڈرشپ ہے کہ جو الہی لیڈرشپ ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ نظام، وہ قانون کی جو الہی نظام ہے، الہی قانون ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس کی ترویج ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ امت اسلامی کے جو مسائل اور مشکلات ہیں، خوب اگر الہی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، لیکن کبھی کبھی جب مسائل بڑھ جاتے ہیں تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ الگ سے وہ مسائل کے حل کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈا جائے، اور اس مسئلے میں امام نے بہت سارے راستوں کو تلاش کیا، اور کئی راستوں کو عملی اعتبار سے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے عمل کیا، اور یقیناً اس کے اثرات ہیں کہ جو امام تک پہنچے۔ اسی سلسلے کو اگر آپ دیکھیں تو اصل میں امام کے زمانے میں چونکہ فرقوں کی گفتگو بھی بہت اہم گفتگو ہے، اور بہت سارے فرقے جو پائے جاتے تھے یا ان کو تقویت دی گئی، ان کو مضبوط کیا گیا کہ امام کے مقابلے میں لائیں، کیا وجہ تھی؟ اگر اس پہلو سے دیکھیں کہ جس اینگل سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو فرقے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام، الہی نظام پروردگار سے دور کیا جائے، اور الہی لیڈرشپ، الہی رہبری سے دور کیا جائے، اور اس اعتبار سے کہ ان کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم الگ ہو گئے۔ جو لوگ
مولا کائنات کے خلاف آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ امام علی صحیح نہیں ہے، تو یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں رسول کو نہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، اور ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ علی سے بہتر مانتے ہیں، اور علی باطل ہیں اور ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے مقابلے میں حق پہ. اور یہی جو دوسرے امام ہیں، امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے، سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں آنے والے، حتیٰ کہ وہ یزید جیسا شرابی اور جواری اور بندروں سے کھیلنے والا، وہ بھی اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے پریزنٹ کر رہا تھا اور بہت سارا رشتہ جو ہے رسول سے اور نبی سے جوڑ رہا تھا. تو یہ تھوڑی کہتے ہیں. جب یہ فرقے بنتے ہیں تو باطل کو پریزنٹ کرنے کے لیے، باطل کو پیش کرنے کے لیے سہارا حق کے نام کا لیا جاتا ہے. جو اس کام کو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن نادان عوام کی اگر اس کے پاس بصیرت نہ ہو، شعور نہ ہو، اور صحیح طریقے سے وہ لیڈرشپ سے وابستہ نہ ہو جو حق ہے، ہاں خالی کہہ دینا کمال تھوڑی ہے. عام طور سے بہکتے بھی وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مثلاً امام فلاں امام ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور اس کے بعد جب ایک غلط جھونکا آتا ہے تو بہہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس معنی میں وابستہ ہونا تھا نہیں ہوئے وابستہ. لہٰذا وہ لوگ کی جو بے بصیرت تھے، وہ لوگ کی جو نادان تھے، وہ لوگ کی جو غافل تھے، جب ان کے سامنے یہ گمراہی کے راستے بھیجے گئے یا یوں کہا جائے کہ یہ جال بچھایا گیا تو گمراہ ہو گئے، پھنس گئے اس میں. لہٰذا جو فرقے آپ کے زمانے میں تھے، مثلا اہل حدیث جس کو مجسمی بھی کہتے ہیں، کہ جو ذات پروردگار کے جسم کا قائل واقفہ، کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد توقف کر لیا اور آگے 8ویں امام سے نہیں مانا کہ آگے سلسلہ امامت بڑھا ہے. زیدیہ اور اس کے علاوہ غلات، یہ وہ فرقے ہیں کہ جو اس زمانے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے اور ان کو قوی کیا جا رہا تھا. کہ کیوں؟ تاکہ وہ لوگ کہ جو اصل یہ چاہتے ہیں کہ الہی نظام اور لیڈرشپ پہ ہم عمل کریں، ان کو ایک باطل لیڈرشپ پیش کر کے اس واقعی الہی لیڈرشپ سے الگ کر دیا جائے، جس کی بنیاد پہ پھر قومیں کمزور ہونے لگتی ہیں، قومیں بربادی کی طرف جاتی ہیں. کیونکہ جس سسٹم کو فالو کرنا ہے وہ فالو نہیں کر رہے، جس نظام کو اپنانا ہے نہیں اپنا رہے، جس لیڈرشپ کو. لہٰذا امام یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ اس لیڈرشپ، اور لہٰذا جو جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ سلسلہ وکالت، یعنی وکالت کا جو نیٹ ورک ہے، اس کو آپ نے قوی کیا، اس کو بڑھایا تاکہ لوگوں سے رابطہ رہے. یعنی آج بھی یا اس زمانے میں، امام کے زمانے میں بھی لوگوں سے وکالت کا سلسلہ اس کے ذریعے سے رابطہ رہے تاکہ لوگ اپنے امام سے وابستہ ہو جائیں. اگر لوگ امام سے وابستہ ہو جائیں گے، صحیح لیڈرشپ سے وابستہ ہو جائیں گے، تو باطل لیڈرشپ ان کو دور نہیں کر پائے گی، ان کو کیپچر نہیں کر پائے گی، ان کو پھنسا نہیں پائے گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے درمیان بعض اوقات مراجع کے خلاف، بالخصوص نظام ولایت فقیہ کے خلاف باتیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ جب تک یہ قوم اس واقعی اور حق لیڈرشپ سے وابستہ ہوگی، اس وقت تو کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. لہذا پہلے ان کو اپنی لیڈرشپ سے الگ کرو، پھر اس کا تو کھلونا بن گئے، جیسے دل چاہے ویسے استعمال کرو. ہو بھی رہے استعمال. وہ لوگ کی جو نظام ولایت فقیہ سے دور ہو گئے اور مرجعیت سے دور ہو گئے، وہ بہرحال ان میں سے اچھی خاصی تعداد ہے جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. بالخصوص جو مرجعیت سے دور ہو گئے وہ تو باقاعدہ کوئی بھی ان سے کھیل لیتا ہے، وہ آ جاتے ہیں. اتنا بھی ان کے اندر شعور نہیں کہ بعض اوقات وہ خود ہی متضاد باتیں کہتے ہیں، الگ الگ اور متضاد چیزیں پیش کرتے ہیں. لہٰذا اب آئیے جو اصل گفتگو ہے اس کو جوڑیں اور بات کو ختم کریں، اس لیے کہ بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کہ جو ہم نے امام کا قول پیش کیا تھا کہ جو شخص بھی کسی برائی کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس میں شریک ہے. خوب یہاں پہ برائی کا جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں ہے کہ مثلا صرف یہ کچھ خاص برائی، نماز کا ترک کرنا، جھوٹ بولنا اور مثلا شراب اور فلاں، نہیں. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں جس سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس لیڈرشپ کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہمارا اس سے رابطہ کیا ہے، ہمارے سسٹم سے رابطہ کیا ہے،
زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری نگاہوں میں اچھائی اور برائی کا معیار کبھی کلچر بن جاتا ہے، کبھی ماحول بن جاتا ہے، کبھی رسومات بن جاتی ہیں، کبھی آباء و اجداد کا دین بن جاتا ہے، آیا یہ اچھائی و برائی کا معیار ہو سکتا ہے؟ یہ اچھائی و برائی کا معیار نہیں ہو سکتا ہے۔ خوب اگر یہ اچھائی و برائی کا معیار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ذات پروردگار کا نظام اچھائی و برائی کا معیار ہے۔ ہم نظام پروردگار کو سیکھیں، اپنائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کی نگاہ میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ خوب یہ ایک پوری گفتگو ہے کہ بعض چیزوں کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا یا روایت نے، وہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، کیا اس مختصر سے وقت میں اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک پوری تفصیلی گفتگو، اور یہی جو نظام کے ساتھ کھلواڑ، بعض اوقات نظام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے، آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو چیز آپ کے شہادت کا باعث بنی، جو چیز آپ کے احتجاج کا باعث بنی، کہ جس بنیاد پہ آپ حتیٰ اس زمانے میں حاکم کے سامنے تک گئیں اور جا کے آپ نے خطبہ فدا کے ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ نظام پہ حملہ تھا، لیڈرشپ پہ حملہ تھا۔ اور اصل اب یہ پوری گفتگو ہم یہاں پہ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ نظام وہ چیز ہے کہ جس میں لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے لیڈرشپ سے، لیڈر سے وابستہ ہے، تو اب یہاں پہ نظام کی بنیاد پہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا جو بھی اپنے وقت کے امام سے وابستہ رہا ہے اس کو بیوقوف نہیں بنایا گیا۔ لہذا پہلے لوگوں کو امام سے الگ کیا گیا تاکہ اب اگر نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے تو لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اسی زمانے سے کہ جب لیڈرشپ کو مولا کائنات سے چھینا گیا تو اسلام میں کتنی تبدیلیاں ہوئیں، اور کتنے نادان لوگ تھے کہ ان کے پاس رسول کے اقوال موجود تھے، آیات الہی موجود تھیں، پورا قرآن مجید موجود تھا، لیکن جب اسلام میں فرق پیدا کیا، قانون اسلام سے کھلواڑ کیا گیا، تو وہ محسوس نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لیڈرشپ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ صدیقہ طاہرہ نے قیام کیا تھا۔ حتیٰ بعض اوقات یہ ملک کی بھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ اہم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہماری اصل گفتگو میں نہیں ہے، لیکن بات آئی تو کہتے چلیں کہ جو ہمارے ملک کی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا چاہیے۔ آیا کس حد تک صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی 100% صحیح نہ ہو، لیکن ان میں بہتر سے بہتر کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے جو ہوگا چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایسے کسی نظام کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اب آئیے بات کو سمیٹ، جیسے کہ ہم نے عرض کیا، بات کو سمیٹ کے ختم کریں کہ جب یہ اچھائی اور برائی کا معیار ہے تو اب اچھائی اور برائی کا معیار کچھ خاص چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہے، اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لیڈرشپ کو بھی فالو کرے، یعنی غیبت امام میں اپنے وقت کے ولی فقیہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام کو فالو کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر لیڈر اس اصل نظام کو لے کے نہیں آئے گا تو پھر لیڈرشپ کس کام کی ہو؟ بہت سارے کوشچن مارک ہوں گے، بہت سارے سوالات ہوں گے۔ اس راستے پہ جب انسان آگے بڑھے گا، یا امام کا زمانہ ہو تو اپنے امام کو فالو کرے، جب اس راستے پہ انسان آگے بڑھے گا تو یہ بہترین راستہ ہوگا، خوبصورت راستہ ہوگا۔ یہ وہ چیز ہوگی کہ جس کی کوشش اور کاوش امام جواد علیہ السلام نے اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کی، کہ لوگوں کو اس لیڈرشپ سے جوڑ دیا کہ جو الہی لیڈرشپ تھی۔ لہٰذا یہ کمال کی طرف چلے جائے۔ اور یہی جو مسئلہ تھا، خود اس وقت بھی حاکم بہت ساری چیزوں میں، چونکہ مسئلہ بھی، اختلاف بھی اصل لیڈرشپ کا تھا، حاکم حکومت کو غصب کیے ہوئے بیٹھا تھا، اصل حقدار امام تھے، اچھے خاصے مسلمان اس بات کو جانتے تھے، اس مسئلے کو محسوس کر رہے تھے، لیکن اس کی چال فریب اور نظام کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں۔ لہٰذا اسی طرح کا ایک واقعہ، بس ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اسی طرح کا ایک واقعہ تھا کہ جو امام کی شہادت کا باعث بنا۔ امام کے جو فضائل، امام کے جو کمالات،
امام کے جو اثرات اور جو لوگوں سے تعلقات تھے اور جو حکمت عملی تھی، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ حاکم اپنے دل میں بے انتہا امام سے بغض لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ واقعہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں، لہٰذا ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کر کے اصل جو شہادت کا مسئلہ ہے اس پہ آئیں گے، اور بس چند جملے مصائب کے اور زحمت تمام۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کے مسئلے میں ایک چور آیا اور یہ ہوا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ سوال یہ ہو کہ ہاتھ کٹے گا کہاں سے؟ جو لوگ دربار میں تھے ان میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ کلائی سے، کسی نے کہا کوہنی سے، کسی نے کچھ۔ حاکم نے امام سے پوچھا، امام نے کہا کہ نہیں، تم لوگ خود طے کرو۔ اصرار کیا تو امام نے بتایا کہ جو چور کے ہاتھ کے کٹنے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا۔ سب سے دلیل پوچھی گئی، امام سے بھی دلیل پوچھی گئی۔ امام نے دلیل دی، قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا۔ جب امام کی نے دلیل پیش کی تو یقیناً، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی دلیل میں قرآن کی آیت کو پیش کر دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آیت اس چیز کے لیے دلیل بن گئی ہے۔ رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو رابطہ پیدا کر رہے تھے وہ صحیح ربط نہیں تھا، وہ صحیح وضاحت نہیں تھی، صحیح چیز نہیں تھی، لیکن جب امام نے اپنی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک لاجک تھی، ایک حقیقت تھی، لوگوں کو سمجھ میں آیا، محسوس کیا، ہر ایک نے سمجھا صحیح، اور امام کی بات کو قبول کر لیا گیا اور اسی ادبار سے چور کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ عزیزان محترم، جہاں پہ مقصد اللہ ہوتا ہے، اگر وہاں پہ وہ لوگ کی جو دوسرے مفتی تھے اور فتویٰ دے رہے تھے، اگر ان کی نگاہ میں ذات پروردگار مقصد ہوتی تو وہ خوش ہوتے کہ امام نے ہم کو گمراہ ہونے سے بچا لیا ہے، ایک انسان کے ہاتھ غلط جگہ سے کٹنے سے بچا لیا ہے، صحیح جگہ سے کٹا، چونکہ وہ چور تھا، لیکن بہرحال جتنے اللہ نے مقدار کی اس سے زیادہ نہیں کوئی کاٹ سکتا ہے، خوش ہوتے وہ۔ لیکن مسئلہ انانیت کا تھا، مسئلہ ایگو کا تھا، لہٰذا یہ تو ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہاتھ کہاں سے کٹے اور ہاتھ بچ گیا اور ہم ایک بہت بڑے جرم میں مرتکب ہونے سے بچ گئے، لیکن ان کو یہ ضرور احساس ہوا کہ بھرے دربار میں ہم لوگوں کی بے عزتی ہو گئی۔ یہ عزت و بے عزتی کا معیار نہیں ہے، غلط فہمی ہے لوگوں کی، کن چیزوں کو عزت و بے عزتی کا معیار سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اس بغض کو لیے ہوئے کچھ دنوں کے بعد ابن ابی داؤد معتصم کے پاس گیا، اور جانے کے بعد ابن ابی داؤد کہتا ہے معتصم سے کہ میں خیر خواہی کی بنیاد پہ تم کو متوجہ کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں کس طریقے سے مسائل کی شکل کو، معاملات کی شکل کو بدلا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ بھرے دربار میں تم نے ہم لوگوں کی بے عزتی کر دی، ہم کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو شاید معتصم اس کی بات کو قبول نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ ابن ابو داؤد کا ہوتا ہے، اس نے چال بازی کی، چالاکی کی، اور یہ معاملہ معتصم کا معاملہ بنایا۔ اور خاص کر کے یہ جو باطل حکمران ہوتے ہیں، ان کی کرسی ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ فلاں کام میں فلاں تم قدم بڑھا رہے ہو، تمہاری کرسی کو خطرہ ہے، تو یہ جلدی سے چوکنا ہو جاتے ہیں اور اپنی کرسی کو، اپنے عہدے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہتھ کنڈا ابن ابی داؤد نے اپنایا اور معتصم سے جا کے کہا کہ دیکھو ہم تمہاری خیر خواہی میں اس بات کو کہہ رہے ہیں، اپنے مطلب کو نہیں کہہ کہ ہم اپنے لیے نہیں، تمہاری خیر خواہی کی بنیاد پہ ہم تم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے دل میں چوٹ لگی ہوئی ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، حکومت کے لیے، معاملے کو اپنا معاملہ نہیں بنایا، معاملے کو معتصم کا معاملہ بنایا، حکومت کے فائدے میں نہیں تھا، کیونکہ تم نے تمام علماء اور حکومتی عہدے داروں کے سامنے ابو جعفر یعنی امام جواد علیہ السلام کے فتوے کو دوسروں کے فتووں پہ ترجیح دے دی۔ اصل تو یہی بات تھی نا کہ دوسرے جو بھی مفتی تھے ان کے فتووں پہ ترجیح دے دی کہ دوسروں کے دل میں، لیکن اب اس کو حکومت کا معاملہ کیسے بنا رہا ہے کہ اب وہ ایکسپلین کرتا ہے اس بات کو کہ دیکھو امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہیں کہ آدھے مسلمان خلافت کا مستحق ان کو سمجھتے ہیں اور تمہیں غاصب سمجھتے ہیں۔
اب اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے اور یہ بات جو ہے وہ عوام کے سامنے کی تم نے حرکت، اب یہ بات اگر عوام کے سامنے جائے گی تو یہ جو لوگوں کا نظریہ ہے یہ قوی ہوگا اور لوگوں کے لیے امام کی حقانیت پہ بہترین دلیل قائم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں تمہاری حکومت کمزور پڑ جائے گی۔ یہ چاپلوس قسم کے لوگ اس طریقے سے آ کے حکمران کی ذہنیت کو بدل کے اپنے مطلب کو نکالا کرتے ہیں، اور وہ اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کے لیے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو یہ لگے کہ فلاں مسئلے میں ہمارے اقتدار اور کرسی پہ آنچ آنے والی ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ لہذا معتصم کے دل میں پہلے سے امام کے لیے بہت زیادہ دشمنی تھی اور بہت زیادہ بغض تھا۔ ابن ابی داؤد کے مسئلے کو لے کے وہ اور زیادہ ہوا، اور اس کے بعد جو اس میں اشتعال پیدا ہوا اور جو بات آگے بڑھی تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ امام کو قتل کرایا جائے۔ روایات کے اعتبار سے اس نے اپنے ایک کارندے کو بلایا اور ایک گلاس یا یوں کہا جائے کہ ایک مقدار میں شربت تھا کہ جو امام کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض روایاتوں کے اعتبار سے وہ ایسا شربت تھا کہ جس میں یا یوں کہا جائے کہ پرتقال کا جو شربت تھا، اور اس میں روایات یہ کہتی ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حکومت کا وہ کارندہ وہ شربت لے کے امام کو 2 مرتبہ بغداد بلایا گیا۔ پہلی مرتبہ کچھ دن رہے اور رہ کے پھر امام کو واپس کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب امام بغداد آئے تو امام کی شہادت ہوئی۔ یہ وہی سفر تھا کہ جب اس میں شربت پیش کیا گیا، امام نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو اس کو، ہم بعد میں رات میں ہم اس کو پی لیں گے۔ کہا گیا نہیں، یہ حاکم نے اپنے خاص لوگوں کے لیے فلاں فلاں کے لیے بنوایا ہے، اس میں سے ایک آپ بھی ہیں، اور ابھی اس کو پی لیجئے کیونکہ ابھی ٹھنڈا ہے، اور اگر رکھ دیں گے تو یہ گرم ہو جائے گا اور مزہ نہیں ہے، اور یہ وہ۔ جب بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تو امام نے اس شربت کو نوش فرمایا۔ وہ شربت کی جس میں زہر ملا ہوا تھا جب امام کے جسم میں اندر پہنچا تو زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ عزیزان محترم، تیر و تلوار و خنجر انسان کے جسم پہ اوپر سے ضرب لگاتے ہیں، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زہر جب جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ اندر سے جسم کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ لہذا امام ان تکلیف کے مراحل سے گزرتے گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب امام کا آخری وقت تھا۔ عزیزان محترم، 10ویں امام کو رموز امامت ان کے حوالے کیا۔ 10ویں امام نے آ کے امام کے جنازے سے متعلق جو ذمہ داریاں تھیں وہ انجام دیں۔ عزیزوں، اسی زہر کی شدت میں تڑپتے ہوئے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور چونکہ امام بغداد میں آپ کو قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا، لہٰذا نزدیک ترین جگہ کاظمین میں کہ جہاں امام موسی کاظم علیہ السلام پہلے سے دفن تھے، وہیں امام کو لے آ کے دفن کیا گیا۔ آج بھی کاظمین میں جہاں امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر ہے، وہیں امام جواد علیہ السلام کی بھی قبر ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کو لے آ کے وہاں پہ دفن کیا۔ ہاں عزیزان محترم، امام پہ ظلم ہوا، امام پہ مصیبت ڈھائی گئی، لیکن ہاں حالات ایسے تھے کہ حاکم کا بس نہیں چل سکا کہ امام کے دفن و کفن میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کر سکے۔ لیکن ہاں دنیا ظلم نے وہ مظالم بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پہ امام کے لاشے کو بجائے اس کے کہ کفن و دفن سے اس کو آخری رسومات ادا کی جائیں، بلکہ اس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، لاشوں کو پائمال کر دیا گیا، اور ویسے ہی برہنہ لاشیں، بے کفن و بے سر لاشیں پڑے رہے۔ امام سجاد علیہ السلام باعجاز امامت آ کے آپ نے دفن کیا، ورنہ حکومت کے سپاہیوں نے دفن کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔
بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع